بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ دو چیزوں کو فراموش نہ کرو، خدا اور موت۔ دو چیزوں کو بھلا دو، وہ نیکی جو تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو اور وہ برائی جو کوئی تمہارے ساتھ کرتا ہے۔ جب کسی محفل میں داخل ہو تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ جب لوگوں کے گھروں میں داخل ہو تو اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھو۔ جب لوگوں کے دسترخوان پر بیٹھو تو پیٹ پر کنٹرول رکھو، اور جب نماز میں مشغول ہو تو دل پر کنٹرول رکھو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کی 4 اقسام بتائی ہیں؟ سخی، کریم، بخیل اور لئیم۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود کھاتا اور دوسروں کو بھی عطا کرتا ہے۔ کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا اور دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ بخیل وہ ہوتا ہے جو خود کھاتا ہے مگر دوسروں کو عطا نہیں کرتا۔ لئیم وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے اور نہ دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی خواہش کا اظہار کرنے والا شخص کون تھا؟ پیغمبر اسلام کی دعوت مشرکین کی رسوائی کا باعث تھی، کیونکہ اس طرح ان کے دین پر عیب و اعتراض کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ بات قریش کو سخت ناگوار تھی اور وہ بہت رنجیدہ تھے۔ ابو جہل کہتا تھا کہ اس ذلت کی زندگی سے تو مرنا بہتر ہے۔ کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے، چاہے وہ خود مارا جائے؟ سب نے جواب دیا نہیں، تو اس نے خود اس کام کا بیڑا اٹھایا اور کہا میں اسے قتل کروں گا۔ اب بنی عبد المطلب کی مرضی ہے، چاہے مجھے قتل کر دیں چاہے چھوڑ دیں۔ مشرکین نے کہا کہ اگر تو نے یہ کام کر لیا تو بہت اچھا اقدام ہوگا اور تجھے نیک نام سے یاد کیا جائے گا، اور یوں اس کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ ابو جہل نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا یوں منصوبہ بنایا کہ وہ چونکہ کثیر السجود ہیں اور اکثر اوقات خانہ کعبہ میں سجدہ کے عالم میں ہوتے ہیں، لہٰذا وہ سجدے میں ہوں گے تو وہ ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں ہلاک کر دے گا۔ جب پیغمبر اسلام طواف اور نماز کے بعد سجدے میں گئے تو اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ آپ کے سر کے قریب پہنچا تاکہ منصوبے کے مطابق عمل کرے گا تو ناگہاں ایک نر اونٹ کو دیکھا جو منہ پھاڑے ہوئے اس کی جانب آ رہا ہے۔ اس نے جو یہ منظر دیکھا تو گھبراہٹ کے مارے لرزنے لگا اور پتھر اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ وہ پسینے میں شرابور اترے چہرے کے ساتھ اور خون آلود حالت میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو اس کے ساتھیوں نے کہا ہم نے آج تک تجھے اس حال میں نہیں دیکھا۔ اس نے جواب دیا کہ ایک اونٹ منہ پھاڑے ہوئے میری سمت بڑھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے اچک لیتا، لہٰذا میں نے پتھر پھینک دیا جو میرے پاؤں پر لگا۔ میری اس وقت جو حالت دیکھ رہے ہو یہ اسی کا کام ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خوابوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ خوابوں کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، وہ واضح خواب جن کو تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، آشفتہ و پریشان خواب، ازغاث و الحلام، چونکہ ان کی تعبیر یا ممکن نہیں یا سخت ہے۔ تیسری قسم ان خوابوں کی ہے جن میں انسانی روح کا عمل دخل ہوتا ہے یا جو ظاہری طریقے سے تمثیلی یعنی عالم مثال یا عالم عقل کے متعلق ہوتے ہیں اور جن کی تعبیر موجود ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خواب بے اثر یا بلا تعبیر ہوں۔ قرآن مجید میں بھی خوابوں کو ذکر کیا گیا ہے، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کا خواب، جناب یوسف علیہ السلام کا خواب، یا ان کے 2 رفقا کی قید کے عالم میں خواب، اور ان کے زمانے کے بادشاہ کا خواب، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا خواب وغیرہ۔ پیغمبر اسلام اور ائمہ طاہرین کی بے شمار روایتوں سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ بعض خواب حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تفسیر المیزان جلد نمبر 11۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کن افراد کو سلام نہیں کرنا چاہیے؟ اول یہودی، دوم نصرانی،
سوئم شرابی، چہارم اس شاعر کو جو اپنے اشعار میں مومنین پر گناہ کا الزام لگائے، پنجم سود خور، ششم جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، ہفتم جو حمام میں ہو، ہشتم جو نماز پڑھ رہا ہو، نہم خنسا نہ مرد نہ عورت ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کن مواقع پر رحمت خدا کے در کھل جاتے ہیں؟ 4 مواقع پر رحمت خدا کے در کھل جاتے ہیں۔ اول باران رحمت کے موقع پر، دوم والدین کی جانب اولاد کی محبت بھری نظریں، سوم کعبہ کا دروازہ کھلنے کے وقت، چہارم جب کسی کی شادی ہو رہی ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کن چیزوں سے ماں کے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے؟ باکلا، لوبیا کی قسم کے دانے، چنے، لوبیا، ماش، گائے اور بھیڑ کا دودھ، اجمود، جڑی بوٹی، گاجر، تربوز، خربوزہ، گرمک، خوشبودار خربوزہ، پھلوں کا شربت، گلے بہار کا شربت، میووں کا شربت، نارنگی کا جوس، ناریل، زیتون، اخروٹ، بادام کھانے سے، اس کے علاوہ 15 گرام سونف کے بیجوں کو 1 کلو پانی میں ابال کر کھانے کے ہمراہ تناول کرے تو دودھ میں اضافہ ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کی بخشش کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی ہے؟ اس قصے پر غور کیجیے۔ بیان ہوا ہے کہ ایک بوڑھی عورت کے 2 بیٹے تھے، ایک فاسق و فاجر اور دوسرا نیک اور پرہیزگار۔ جب نیک اور صالح بیٹے کی موت کا وقت آیا اور وہ دار فانی سے رخصت ہوا تو بوڑھی عورت نے صبر کیا اور بالکل آہ و نالہ نہ کیا، لیکن جب فاسق و فاجر بیٹے کی وفات کا وقت قریب آیا تو ابھی وہ مرنے والا تھا کہ بوڑھی عورت نے نالہ و فریاد کرنا شروع کر دی اور زاروں قطار رونے لگی۔ بیٹے نے کہا، اماں، میرا بھائی تو بہت اچھا انسان تھا، تم نے اس کے لیے گریہ نہ کیا اور میں اتنا برا ہوں، میرے لیے کیوں روتی ہو؟ ماں نے کہا، میرا دل جل رہا ہے کہ تجھے دائمی عذاب ملے گا اور جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ بیٹے نے کہا، اے ماں، غم نہ کھاؤ اور جان لو کہ میں بھی اہل بہشت میں سے ہوں۔ ماں نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، مجھ سے تمہاری نسبت فقط اس بنا پر ہے کہ میں 9 مہینے تمہارے پیٹ میں تھا اور تم نے 2 سال مجھے دودھ پلایا ہے، اور اس وجہ سے تمہارا دل میری حالت پر جل کر کباب ہو رہا ہے، تو پھر خدائے کریم و رحیم جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیسے راضی ہوگا کہ میں جہنم میں جاؤں؟ نعوذ باللہ۔ اس کی وحدانیت کی قسم کہ وہ مجھ پر تم سے 1000 گنا زیادہ مہربان ہے۔ بنابراین خدا نے اسے بخش دیا اور اس کے بھائی پر 70 گنا زیادہ فضیلت اور برتری عطا کی اور اس کے گناہوں سے چشم پوشی کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کون لوگ سایہ خداوندی میں ہوں گے؟ معتبر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں 7 افراد قیامت کے دن خدا کے لطف و کرم کے سائے میں واقع ہوں گے، جس دن خدا کے سوا کوئی سایہ کارآمد نہ ہوگا۔ نمبر 1 عادل پیشوا، نمبر 2 عبادت گزار جوان، نمبر 3 مسجد کے ساتھ لگاؤ رکھنے والا، نمبر 4 وہ 2 افراد جو خدا کی رضامندی کی خاطر دوستی اور نشست رکھیں اور خدا ہی کی خاطر ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
یا امام زماننا حاذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔